السلام علیکم. آپ کا میزبان راجہ لیاقت. کچھ دوست جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. کرائم رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں اسلام آباد کے اندر, اور میرا چینل ہے کیپٹل کرائم. تو کیپٹل سٹی ہے, یہاں کرائم بھی بڑے کیپٹل ہوتے ہیں. اسی حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کچھ پروگرام کر لیا کروں. ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اسلام آباد سے, اور اس وقت پوری دنیا میں وہ جہاں جہاں پاکستانی یا اردو جاننے والے رہتے ہیں, پنجابی بولنے والے رہتے ہیں, وہ سب اس کو دیکھ بھی چکے ہوں گے, سن بھی چکے ہوں گے. اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا. صرف اتنا ہی ہے کہ مرزا عثمان اور اس کے ساتھ 3-4 اور لوگ تھے. انہوں نے ایک فلیٹ کے اندر ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو جا کے گھیرا, تشدد کیا, اسٹپنگ کی لڑکی کی, اور اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید لڑکی کو ریپ بھی کیا گیا مرزا عثمان نے. اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی, اور اس کے بعد اس پہ ایک طوفان برپا ہے. ایک دل ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے, چونکہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کیپٹل سٹی کے اندر, اسلام آباد کے اندر. اور پولیس نے تو زیر انسپیکشن لینا ہی لینا تھا, اور مسئلہ یہ آ رہا تھا اب قانون کے مطابق اس کا کوئی مدعی نہیں ہے, تو سرکار خود اس میں مدعی بنی. اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس پہ سخت نوٹس لیا, اور آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان صاحب کو, جو اکثر اپنے دفتر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور جب سے وہ لگے ہیں یہاں پہ آئی جی, مجھے ان کی خاص کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے. کیونکہ اسلام آباد کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہینیس کرائم جو ہیں وہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. عمران خان نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ ان کو گرفتار کریں اور ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے. گرفتار ہو گئے, پکڑے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دی ہے, توڑ کے رکھ دی ہے, وہ آج جب ان ملزموں کو پیش کیا گیا کورٹ کے اندر جسمانی ریمانڈ کے لیے, تو ہمارے کچھ وکلاء بھائی جو تھے ان درندہ نما ان جانوروں کے وکیل بن کر وہاں پہ پیش ہوئے. جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے گھر میں بھی کوئی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اس کو ضرور اس واقعے کے اوپر بڑی دل کی گہرائیوں سے تکلیف ہونی چاہیے تھی. اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے وکلاء کا اس طرح اکٹھے ہو کے جا کے مجرموں کی طرفداری کرنا اور جج کے ساتھ بحث کرنا کہ ان کو جوڈیشل کر دیا جائے, کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے پولیس کے پاس. اور جب آپ کے سامنے ایک ویڈیو ہو, ایک نوجوان لڑکی جس حالت میں اور ایک لڑکا جس طرح ان پہ تشدد کیا جا رہا تھا, اور جس طریقے سے وہ ویڈیو سامنے آئی ہے, اس کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے یہ وکلاء, چند وکلاء جو پیش ہوئے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ پاکستان بار کو, سپریم کورٹ بار کو, ہائی کورٹ بار کو, ڈسٹرکٹ بار کو, تمام جو بارز ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور آئندہ ایک ایسا ایک سیٹ اپ بنانا چاہیے, ایک ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کر دینا چاہیے کہ اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کی وکالت کے لیے کوئی وکیل کھڑا نہ ہو, بلکہ جو وکیل ان کی وکالت دے ہے اس کی ممبرشپ کینسل کر دی جائے اور اس کو اپنی صفوں سے نکال دیا جائے. کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, فیس ہی سب کچھ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو رزق بھی وہ دے گا. اور کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں, مثلا میں یہ کہوں گا کہ وکلاء اگر راولپنڈی اسلام آباد میں کسی وکیل کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے, یہ عام کامن پریکٹس ہے کہ دوسرے وکلاء جو ہوتے ہیں وہ اپنے وکیل بھائی کے خلاف کبھی بھی کورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے. اور یہاں میں تھوڑا سا اپنی ضمیر کو دیکھنا پڑے گا کہ صرف پیسوں کی خاطر اور یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا پروفیشن ہے, تو پروفیشن کو بہت باعزت طریقے سے بھی چلایا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ روٹی روزی, عزت ذلت, زندگی موت میرے اس رب کے ہاتھ میں ہے جس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا ہے. بہرحال اس میں خاص طور پر تعریف کروں گا ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد تنویر مصطفیٰ کی, فاروق بٹر صاحب جو متعلقہ ایس پی ہیں, اور باقی جو پولیس کے ایس ایچ اوز اور دوسرے لوگ تھے. انہوں نے فوری طور پر جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ یہ ویڈیو پرانی تھی, نئی نہیں تھی, لوگوں کے صرف چہرے پتہ تھے, کوئی نام ان کے ایڈریسز معلوم نہیں تھے, لیکن پولیس نے بڑی تیزی سے حرکت کی اور ان تمام جانوروں کو, درندوں کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا. لیکن آج جس انداز میں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور جس طریقے سے وہ نظر آ رہے تھے, لگتا یہی تھا کہ تھانوں میں ان کو مہمان کی طرح رکھا گیا. عام جو پریکٹس ہے تھانوں میں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹی موٹی چوری میں پکڑا جانے والا کوئی چور, ڈکیت یا کوئی اس طرح کا جب تھانے میں جاتا ہے تو اس کی اچھی خاصی لطر پریڈ ہوتی ہے, اور اگلے دن جب اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کو رعایت دے کے بھی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. تو ایسے جو جانور ہیں ان کو اگر آپ وہاں پہ لطر پریڈ کر دیتے ان کے اچھے طریقے سے, تو کوئی نہ میڈیا اس پہ بولتا اور نہ سول سوسائٹی آپ کو برا کہتی. لیکن شاید کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور لوگ ڈرتے بھی ہیں عدالتوں سے,
کہ کل عدالت کو اس پہ نوٹس نہ لے لے کہ تشدد کیوں کیا یا مارا کیوں. لیکن میں نام تو نہیں لوں گا. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں آج کل ڈی اے جی لیول پہ ہیں, وہ فیصل آباد تھے. تو یہ 5-6-7 سال پرانی بات ہے, اور ان سے میں ملنے گیا کسی کام کے سلسلے میں. تو ان دنوں وہاں پہ کافی پولیس مقابلے ہو رہے تھے, اور کافی لوگ اس پولیس مقابلوں میں مارے جا رہے تھے جو ڈکیت تھے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ میاں شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان کا یہ حکم ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ ڈکیتوں نے کسی گھر میں ڈکیتی کی اور اس دوران وہاں خواتین کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے, تو ایسے مجرموں کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے. اور میرے خیال میں جس سمت میں ہمارا معاشرہ جا چکا ہے یا تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس طرف ایسے ہی اقدامات کی ضرورت ہے. ہاں ضرور اس کے اوپر جو اعلیٰ آفیسرز ہیں ان کی ایک ٹیم بنائی جائے جو یہ تصدیق کر لیا کریں. ویسے بھی پولیس کی یہ پریکٹس ہے کہ جب مجرموں کو پکڑا جاتا ہے تو ان کی گرفتاری نہیں ڈالی جاتی, ڈاکوؤں کو, چوروں کو, قاتلوں کو, اور جب وہ برآمدگیاں کر لیتے ہیں یا کیس جب سمجھتے ہیں کہ اب مضبوط ہو چکا, اس کے بعد ہی گرفتاری ڈالی جاتی ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہوا ہے اور 100% یہ اس میں بالکل شامل ہیں, تو پھر میرے خیال میں ایسے لوگوں کو عدالتوں میں پیش کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اور ان کو موقع پہ انصاف مل جانا چاہیے ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہوتی ہے. میں ان وکلاء سے ضرور درخواست کروں گا جو ان ملزموں کے لیے پیش ہوئے کہ آپ اپنے گھر میں نظر ضرور دوڑائیے گا. آپ کی بھی بہنیں ہوں گی, مائیں ہوں گی, بیٹیاں ہوں گی, بیویاں ہوں گی. اگر اللہ نہ کرے کبھی آپ کے کسی فیملی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش ہے جو یہ مرزا عثمان اینڈ کمپنی کی طرف سے ہوا ہے, تو پھر آپ کے تاثرات کیا ہوں گے. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آئی جی اسلام آباد سے ہے کہ جناب آپ اپنے دفتر سے نکل کے ذرا تھانوں کی حالت بھی دیکھ لیں. ہم پولیس کے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں, سپاہی سے لے کے انسپیکٹر تک, ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں, ان کو رشوت خور بھی بولتے ہیں, ان کو بدعنوان بھی بولتے ہیں, ان کو بدتمیز بھی بولتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ 17-18 سال ہو گئے ہیں مجھے اسلام آباد میں کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے, اور بہتری آئی ہے. مختلف تھانوں کی بلڈنگز اچھی بنی ہیں, سہولیات بھی ہیں, لیکن کچھ تھانے آج بھی, جیسے تھانہ لوئی بیر کی میں مثال دوں گا, میں چونکہ میڈیا ٹاؤن میں رہتا ہوں تو اس تھانے سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. تو وہ ایک چھوٹا سا چند کمروں پہ مشتمل تھانہ, اور اس کے ارد گرد بیریا ٹاؤن, ڈی ایچ اے کا کچھ حصہ, میڈیا ٹاؤن, پولیس فاؤنڈیشن, ڈاکٹرز ٹاؤن, پی ڈبلیو ڈی, جناح گارڈن, بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں, سواں گارڈن. تو وہاں ایک چھوٹا سا تھانے کی بلڈنگ جہاں پہ نہ سونے کی جگہ ہے, نہ ملازمین کے کوئی خاص بیٹھنے کی جگہ ہے, نہ ان کے آرام کرنے کی جگہ ہے. تو یہاں بھی تھوڑی توجہ دیں. مانا کہ آپ کے پاس فنڈز کی کمی ہوگی, لیکن آپ جیسے پرائم منسٹر نے آپ کو بلایا تھا تو آپ وہاں یہ جرت کر لیتے اور کہہ دیتے کہ ہمارے تھانوں کی جو یہ ضروریات ہیں وہ پوری کریں. جب اس طرح کی تمام ضروریات پوری ہوں گی نچلے لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے, اور خاص طور پر تھانہ سب سے اہم ترین کردار ادا کرتا ہے جرائم کی روک تھام کے لیے. افسران تو ہمارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر, ان کے پاس اچھی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, ڈرائیور بھی ہوتے ہیں, گن مین بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو پولیس کے ہمارے ملازمین ہوتے ہیں ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہوتی, اور وہ 24 گھنٹے, ان کی تو شفٹیں بھی نہیں بن سکیں آج تک کہ شفٹوں میں ان سے کام لیا جائے. تو یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چڑچڑے ہوتے ہیں, اور اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے پھر وہ عام لوگوں کی طرف کنورٹ ہوتا ہے, اور لوگوں کو اس طرح کے رویے کی شکایات ہوتی ہیں. تو آئی جی صاحب آپ بہت مصروف آدمی ہیں, آپ کو فون کیا جائے, آپ کو میسج کیے جائیں, تو آپ کبھی بھی جب سے آپ آئیں, میری صرف ایک بار آپ سے بات ہوئی ہے, اور کیونکہ میں یہ سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ مجھے بلا ضرورت, بغیر ضرورت کسی کو فون کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ایز اے کرائم رپورٹر میرا اور میرے تمام دوستوں کا جو یہ بیٹ کرتے ہیں, چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے پولیس کا, اور بعض اوقات آپ کا موقف بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ کی اپنی ترجیحات ہیں, آپ ٹائم نکال کے کسی چینل پر تو بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ چینل چونکہ حکومتی ایک ترجمان بھی بنا ہوا ہے, اور اوپر سے آرڈر بھی آ جاتے ہیں جی وہاں جا کے بیٹھیں. لیکن ہمارے جیسے جو فیلڈ کے رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا. آپ کو میسج بھی کیجیے, آپ کو فون بھی کیجیے, تو آپ جواب دینا یا فون اٹھانا گوارہ نہیں کرتے. تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رہے ہیں یہاں پہ, عام ذوالفقار صاحب تھے, طاہر عالم خان صاحب تھے, بنیا امین تھے, بے شمار اعظم تیموری صاحب تھے, بہت سارے رہے ہیں, اور کبھی کسی سے اس طرح کا گلہ نہیں ہوا. اور ایون آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں شیر رشید, وہ آج بھی اپنا فون خود اٹھاتے ہیں ہم صحافیوں کا, اور شاید آپ ان سے زیادہ مصروف ہوتے ہوں گے, اور آپ اس سے زیادہ بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے, اس لیے آپ سے کیا گلہ کرنا.
اور ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کہ جب پتہ چل جائے بندے کی نیچر کا تو اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں ضرور تعریف کروں گا SSP آپریشن, DIG آپریشن افضال احمد کوثر صاحب اور فاروق بٹر صاحب اور شیخ زبیر صاحب, جو اس اسلام آباد کے اندر رہ کے محدود وسائل کے اندر بھی اپنا کام بہترین کر رہے ہیں. اور میں کہوں گا SSP آپریشن اور DIG آپریشن سے کہ مرزا عثمان کے کیس کو ایک مثال بنا دیں تاکہ آئندہ کوئی انسان درندگی کی اس سطح تک نہ جائے جو یہ سامنے آیا ہے ہمارے. اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل سٹی کے اندر اس طرح کا کیپٹل کرائم ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میرے چینل اس کیپٹل کرائم کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ پھر اسی طرح کے واقعے اللہ نہ کرے کوئی ہو, لیکن رپورٹنگ کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا. خدا حافظ.